جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ؟ ادھر ہی رہتے ہیں؟ یہ آپ کے گاؤں ہے؟ کیا نام ہے گاؤں کا؟ چک نمبر 270 جی ماشاء اللہ۔ اچھا یہاں پہ ہم نا گاؤں میں آئے ہیں انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کیا گاؤں میں بھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی جتنی شہر کے لوگوں کو نہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت عمران خان کی تھی، ٹھیک ہے، خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ آئی ہے نواز شریف کی حکومت۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے یہ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، عمران خان نے کی ہے صرف 3 سال حکومت۔ کیا آپ عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پچھلے 3 سال کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ عمران خان ایک سچا اور سچا لیڈر تھا، اس نے جتنا کام کیا ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، اور اس کے علاوہ یہ تو رشوت چور یہ وہ سب خزانہ لوٹنے والے سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان ایک ایماندار لیڈر تھا، یعنی کہ عمران خان چور نہیں ہے آپ کا مطلب؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، ایماندار لیڈر ٹھیک ہے، اور اچھا لیڈر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نواز شریف کے بارے میں کیا کہنا، شہباز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زرداری کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں، یہ جو گتا مگتا سارا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، چور لٹیرے ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کابینہ 60% ان کی کابینہ ہے جو وہ ضمانتوں پہ ہے، 60% کابینہ ضمانتوں پہ۔ اسی دن شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونا تھا اور حمزہ شہباز پر بھی فرد جرم عائد ہونا تھا، جس دن انہوں نے جا کے حلف اٹھایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا، جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ حکمران بن کے بیٹھا ہے، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ نہ کوئی جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اس وقت پاکستانی عوام بہت زیادہ غم و غصہ ہے، صرف اسی کا کہ جو کرپٹ ٹولہ آ کے حکمرانی مل گیا، جو ایماندار انسان ہے اس کو واپس ہٹا دیا گیا۔ اچھا راج صاحب، آپ اس گاؤں کے رہنے ہیں، میں آپ سے ایک بہت ضروری سوال چاہوں گا کہ ہمارے نالج کے مطابق نا کہ 75 سال سے ایک ایسی روٹین چلی ہوئی تھی کہ جس میں نمبردار وغیرہ کو یا بڑے آدمی کو یا جس کے پاس 100-200 ووٹ ہوتا تھا اس کو پیسے پے کیے جاتے تھے پچھلی حکومتوں کے، اور وہ پیسے لے کے جدھر کہتے تھے ووٹ ادھر ہی ڈال دیتے تھے، نہیں دیکھتے کہ کون بندہ صحیح ہے کون غلط ہے، کس کو دینے کس کو نہیں دینے، کون چور ہے کون صحیح ہے۔ کیا گاؤں میں بھی اور جتنے باقی بھی گاؤں ہیں، آپ تو گاؤں میں رہنے والے ہیں، کیا گاؤں میں بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ووٹ ضمیر کا ہے یا ووٹ صحیح بالکل آ گئی ہے، یا بھی وہ پیسے لے کے ہی کام چل رہا ہے؟ عمران خان جب دھرنے پہ بیٹھا تھا نا تو اس وقت سے عوام میں شعور بیدار ہونا شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آج تک جو انہوں نے تقریریں کی ہیں نا اس کی وجہ سے ہی عوام کو بہت پتہ چلا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت کے اخراجات جو ہے وہ کہاں سے جاتے ہیں، کدھر سے خرچ ہوتے ہیں، یہ سب۔ اب آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں تو گاؤں کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہر چیز سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے، دیکھو نا ہم بھی ادھر گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، رجیم چینج ہوا ہے تو ہم نے آپ کو کہہ رہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، سب کچھ امریکہ کرنے والا ہے، اس نے جو سب کچھ کیا ہے گا مقامی لٹیروں سے مل کے، تو اویئرنیس ہے تو ہم یہ سب باتیں بتا رہے ہیں نا۔ گاؤں کے باقی لوگ جو ہے نا ادھر ہماری بات ہوتی رہتی ہے گاؤں کے باقی لوگوں سے بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار ہم ضمیر کو ووٹ دیں گے۔ یہ خاندانی روایات، یہ وہ چانگا مانگا کی سیاست تو انہوں نے شروع کی تھی نا، اس سے پہلے تو نہ تھی نہ اس کے بعد انشاءاللہ ہوگی، ختم ہوگی انشاءاللہ اب ان کی سیاست۔ جی راج صاحب، میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان کی حکومت 3 سال یعنی کہ لاگ بھگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پچھلے 70 سال سے یعنی کہ باری باری حکومتیں کی ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی یا آپ نے محسوس کیا ہے کہ 70 سال میں اتنا باہر کنٹری میں یعنی کہ پوری دنیا میں پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا جتنا 3 سال میں پاکستان کا کوئی وجود خان صاحب کی وجہ سے، یا پاکستان کا نام باہر کی کنٹری لوگ لیتے ہیں خان کی وجہ سے؟ کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وجود آیا عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا میں؟ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے نا وہ اپ گریڈ ہوا ہے پوری دنیا میں۔ عمران خان نے 57 ملک کو ادھر بلایا، اسلام آباد میں 57 ملک ہے اسلامی، مسلمان ملک 57 ہے اسلامی، جس کو ادھر بلایا 2 تاریخ کو تو ادھر میٹنگ ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جتنے
भी इस्लामी मुल्क है वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, पहले भी पाकिस्तान की तरफ ही वो देखते थे कि पाकिस्तान अगर स्टैंड लेगा तो इस्लामी दुनिया पूरी स्टैंड लेगी। पाकिस्तान ने अगर थोड़ा सा स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने तो पूरी इस्लामी दुनिया उसके पीछे खड़ी हो गई है जी। अवेयरनेस इससे बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि पाकिस्तान का वजूद जो है, अहमियत वैल्यू पाकिस्तान की अवेयरनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैं आपको मतलब हमारा ये ना गांव में शो करने का या करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चल जाए, शहर वाले लोगों को पता चल जाए, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाए कि अब कोई भी बच्चा नहीं रहा, ठीक है, और वोट जो है वो ज़मीर का है और किसी को ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक वोट देगा। मैं आखिरी सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि अब गांव में भी सबको पता है। मेरा सवाल ये है कि सरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये जितनी जमातें अलग-अलग आज तक इन्होंने हुकूमतें की हैं, ये हर अपनी हुकूमत जब इनकी आ जाती थी तो एक दूसरे को ना बहुत यानी कि गाली गलौज, गंदा और मुखालफत इस तरह करते थे कि जैसे इनके अलावा मतलब एक दूसरे को कोई और दुश्मन ही नहीं है, ये आपस के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये इकट्ठे कैसे हो गए? ये इकट्ठे इसलिए हो गए हैं कि इनके सब के मफाद इकट्ठे हैं, और दूसरी बात ये है कि इन सबको पता है कि इमरान खान हमको किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर हम सब मिल के इमरान खान का मुकाबला करें तो कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर हम अकेले मुकाबला करें तो कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे चोर, लुटेरे, डाकू इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। यानी कि और अंदर से अभी भी ये मुखालिफ हैं। पहले मीडिया गवाह आएगा कि कितनी इन्होंने एक दूसरे की मीडिया के सामने बेइज्जती की थी, चोर डाकू जे वो पेट फाड़ना वगैरह सब कुछ कहते रहे, सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती की वजह से ये इकट्ठे।